لیکن پورے دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، چاہے کوئی ٹوکے کی شکل میں ہو، چاہے کوئی جلالی کی شکل میں ہو، چاہے کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، تمام مولویوں کو میرا چیلنج، اگر ان کے دم میں دم ہے اس آیت کا مجھے جواب دے جائے، ہم مذہب بھی چھوڑ دیں گے، اس مولوی کے ہاتھ میں بیعت بھی کریں گے، منہ مانگا انعام بھی دیں گے۔ پھر کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھ رہا، موسیٰ کوئی عام بندہ نہیں، صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کلمہ نبی ہے۔ موسیٰ کے دل میں صرف یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا، نبیوں کو نماز میں پڑھاؤں گا۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں اللہ کو برداشت نہ ہوا، اللہ کو برداشت نہ ہوا تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے۔ پھر تجھے سمجھ جانا چاہیے کہ جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کرتا، محمد کے آگے کھڑا ہو، ارے وہ اللہ کسی رضی اللہ کو کیسے برداشت، کہ جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کرتا، محمد کے آگے کھڑا ہو، وہ اللہ کسی رضی اللہ کو برداشت کر لے گا؟ اور کر لے گا؟ اے نبی نے فلاں بندے کے پیچھے 17 نمازیں پڑھی، پہلے اس بندے کو بچا تو صحیح نا، قرآن تو پڑھنا، تجھے قرآن آتا تو کبھی نہ کہتا محمد نے کسی بندے کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ یہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنو اگر تم مومن ہونا تو محمد کے آگے کھڑے نہ ہونا۔ اے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی، ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی؟ بات ہو رہی ہے علی ولی اللہ پہ، میری طرف دیکھنا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ ہاں پوچھ لے ان رسولوں سے ان کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے ان سے کتنے اقرار لیے تھے، کتنے اقرار لیے تھے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا نا اے نبیوں بتاؤ تم کو نبوتیں عطا کرنے سے پہلے، تم کو کتابیں عطا کرنے سے پہلے، تم کو حکمتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے تم سے کتنے اقرار لیے تھے؟ تمام نبی یکدبا ہو کے بولے اے اللہ کے رسول ہمیں نبوتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے تھے، 3 اقرار لیے تھے۔ بتاؤ نبیوں کون کون سے اقرار تھے؟ تمام نبی یکدبا ہو کے بولے سب سے پہلے اللہ نے ہم سے اپنے توحید کا اقرار لیا، کہا نبیوں سارے پڑھو لا الہ الا اللہ، ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد تمہاری رسالت کا اقرار لیا، کہا نبیوں پڑھے محمد الرسول اللہ، ہم سب نے پڑھا محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد تمہارے بھائی علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار لیا، کہا سارے نبیوں پڑھو علی ولی اللہ، ہم سب نے پڑھا علی ولی اللہ۔ بس شیعہ سنی دوستو، نبی تو ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، نبی تو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، جب تک نبیوں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا اور نبیوں کو نبوت نہیں ملی، تجھے علی کے بغیر جنت کیسے مل جائے گا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو اپنائیں، اسی میں کامیابی ہے۔ لیکن افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان کا کام صرف اور صرف آج فتنہ و فساد ہے، امت میں فساد مچانا اور نعوذ باللہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا اور ان پر سب و شتم کرنا اور ان پر لعنت کرنا اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا ہے۔ ان میں سے ایک ظالم قاری سخاوت علی بھی ہے جو نعوذ باللہ من ذالک، جس کا کام صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا ہے اور بزرگوں کو گالیاں دینا ہے اور امت میں فتنے پیدا کرنا ہے۔ قاری سخاوت کہتا ہے پہلے میں دیوبندی تھا اور اس کے بعد اب میں
جو ہے شیعہ ہوا ہوں، اور سارا دجل و فریب ہے، قرآن و حدیث سے بہت ساری چیزیں لانے کی کوشش کرتا ہے اور دجل و فریب کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی مثال ہے جیسے ایک میں F8 میں تھا تو وہاں ایک ساتھی اپنے بھائی کو لے آئے، کہا یہ نماز پڑھتا تھا، نماز چھوڑ دی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا نماز کیوں چھوڑی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پیر کا مرید بنا ہے، تو پیر صاحب نے کہا کہ پہلے ہم نے اپنا ایمان بنانا ہے، اور جب ایمان بن جائے گا تو پھر ہم نماز پڑھیں گے، یہ نمازیں تو ہمارے لیے بربادی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ جب ایمان ہمارا نہیں بنا، ایمان کامل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کامل نہیں ہے، تو یہ تو نمازیں بربادی والی نمازیں ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے والدہ صاحبہ کے پاس ایک عورت آتی تھی اور اس سے آتی تھی تو پردہ نہیں کرتی تھی، تو والدہ صاحبہ نے اس سے کہا کہ بھئی پردہ کیا کرو، تو کہتی ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن دیا ہے تاکہ ہم کسی کا دل خوش کر دیں، ہم کسی کا کیا کریں؟ دل خوش کریں۔ اب میں لوگوں کا دل خوش کرتی ہوں۔ اگر انسان گمراہ ہونا چاہے تو قرآن خود کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے جو ہے ہدایت بھی پاتے ہیں بہت سارے اور گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ ظالم ہے جو قرآن و حدیث سے بعد جو ہے توڑ موڑ کر بعض چیزیں پیش کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور زیادہ مقصد صحابہ اکرام پر سب و شتم ہے۔ اور میرا اس سے سوال ہے کہ یہ لوگ، یہ اور اس جیسے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عظمتوں والی ذات ہے، شان والی ذات ہے، کبریائی والی ذات ہے، رفعتوں والی ذات ہے، بلندیوں والی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر کیوں نہیں بیان کرتے؟ الحمدللہ میرے اس پر کتابیں بھی موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان پر، اور بیانات بھی بہت سارے موجود ہیں۔ لیکن قاری سخاوت علی سے میں پوچھوں گا کہ تم اور تم جیسے اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر کیوں نہیں بیان کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پر کیوں نہیں بیان کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں کیوں نہیں بیان کرتے؟ قرآن نے خود بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، اپنی شان کو بیان کیا ہے، اپنی کبریائی کو بیان کیا ہے، اپنی رفتوں کو بیان کیا ہے، اپنی بلندیوں کو بیان کیا ہے، اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ تو اس موضوع پر تم لوگ کیوں نہیں بولتے ہو؟ تمہارے بیانات کیوں نہیں موجود ہیں؟ اور پھر قرآن مجید کے اندر اور جو ہے وہ احادیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے، آپ کی رفتوں کا بیان ہے، آپ کی بلندیوں کا بیان ہے، آپ کی سیرت کا بیان ہے۔ آپ لوگوں کے بیانات اس پر موجود کیوں نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ پھر قرآن و سنت کے اندر زندگی کے بہت سارے شعبوں کے آداب موجود ہیں، اسلام کے پیارے آداب ہیں، کھانے کے آداب کیا ہیں، سونے کے آداب کیا ہیں، سفر کے آداب کیا ہیں، بیوی کے آداب کیا ہیں۔ الحمدللہ اس موضوع پر میں نے ایک کتاب پوری لکھ دی ہے اسلام کے پیارے آداب کے نام سے۔ آپ بتاؤ کہ آپ نے اس موضوع پر کیا کام کیا ہے، کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ پھر الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جہاں اور شعبے ملے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں ملی ہے، تو طب پر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے۔ آپ بتاؤ کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کتنی محنت کی ہے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی سے کتنا آپ نے امت کو روشناس کیا ہے اور رہنمائی کی ہے۔ الحمدللہ اس موضوع پر میں نے تقریباً 5-6 کتابیں لکھ دی ہیں، 5-6 کتابیں، 3-4 کتابیں بچوں کے لیے لکھی ہیں اور اس کے علاوہ بڑوں کے لیے لکھی ہیں۔ آپ بتاؤ کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک دینی رہنما کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، آپ نے اس موضوع پر کچھ کیا ہے تو وہ بتاؤ۔ قرآن مجید عظمتوں والی کتاب ہے، رفتوں والی کتاب ہے، بلندیوں والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی عظمت پر کتنے بیان ہیں آپ کے؟ قرآن مجید کی عظمت پر آپ کے بیان ہوں اور آپ کے ساتھیوں کے بیان ہوں تو وہ آپ بتائیں۔ زیادہ وقت یہی ہے، نعوذ باللہ آپ نے صحابہ اکرام پر لعنت کرنی ہے، ان پر سب و شتم کرنا ہے، ان کو برا بھلا کہنا ہے۔ اور مجھے حکومت سے بھی بڑا افسوس اور دکھ آتا ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کو کیسے بے لگام چھوڑی ہوئی ہے جو صحابہ اکرام پر اور ایسی عظیم ہستیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں، لعنت کر رہے ہیں۔
اور یہ ان کا حال تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری سیرت پر بھی نہ کتابیں لکھتے ہیں اور نہ بیان کرتے ہیں، نہ حضرت حسین کی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، نہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، نہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر، ان کے اقوال پر کوئی کتاب نظر آئے گی۔ الحمدللہ میں نے تو حضرت علی کے اقوال جمع کر کے حضرت علی کے اقوال پر ایک کتاب لکھ دی۔ اگر حضرت علی سے بھی ان کو سچا پیار ہوتا تو یہ حضرت علی پر ہی کتاب لکھ دیتے، حضرت علی کے اقوال پر ہی کتاب لکھ دیتے، لیکن یہ حضرت علی کے اقوال پر کتاب نہیں لکھتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اعوذ باللہ قاری سخاوت علی سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ صحابہ کرام پر جب سب و شتم کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر کرتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر کرتے ہیں، تو یہ اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھی بنایا، آپ نے ان کو ساتھی بنایا، حضر کا ساتھی بنایا، سفر کا ساتھی بنایا، اور آپ نے ان کو اپنی نیابت دی، دو سے اپنی بیٹیاں لی، ایک کو اپنی دو بیٹیاں دی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تم جو یہ کہتے ہو، تمہارے ساتھی یہ کہتے یہ مسلمان نہیں تھے، تو جواب یہ دو اگر یہ مسلمان نہیں تھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹیاں کیوں لی؟ پھر یہ اعتراض تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پھر ان پر ہی نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر بھی آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم تدبر پر، جن کی تدبر اور فراست پر ساری دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں کی تدبریں قربان ہیں، ان کی جوتی پر قربان ہیں، تو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھی اختیار کیے وہ صحیح نہیں تھے، اور تم ان پر سب و شتم کرتے ہو۔ اور دجل و فریب کا یہ ماہر ہے۔ میں انشاءاللہ وقت ملے گا کیونکہ ہمارے بہت سارے کام ہیں، میں نے تو الحمدللہ یہودیوں کو مناظرے کی دعوت دی، عیسائیوں کو مناظرے کی دعوت دی، اور سکھوں کو اور قادیانیوں کو مناظرے کی دعوت دی، اور مباہلے کی دعوت دی۔ اس ظالم کا کام صرف یہی ہے کہ دجل و فریب کے ساتھ روایات کو توڑتا ہے، توڑ مروڑ کر، ایسے جیسے میں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ ایک شخص نے نماز چھوڑ دی اور استدلال قرآن سے کیا، قرآن سے کیا، اور ایک عورت پردہ نہیں کر رہی اور استدلال کیا، دینی استدلال ہو رہا ہے، جی ہمیں اللہ نے ایک نیک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم لوگوں کے دل خوش کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں، ہم لوگوں کے کیا کر رہے ہیں؟ دل خوش کر رہے ہیں۔ دلائل تو لوگ دنیا والے دیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ نے ساتھی بنائے، ایک دن کے نہیں بنائے، حضر سفر کے ساتھی رہے، ہجرت کے سفر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جا رہے تھے، قاری سخاوت علی بتاؤ، نعوذ باللہ اگر وہ مسلمان نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی نہیں تھے، تو سفر میں کیوں لے کر روانہ ہوئے؟ نعوذ باللہ آپ کے تدبر، آپ کی فراست پر اعتراض آتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی نعوذ باللہ اعتراض آتا ہے۔ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ قاری سخاوت علی ذرا جواب دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو کی بیٹیاں اپنے گھر رکھ رہے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ یہ مسلمان نہیں تھی، کافر کے ساتھ، تو پھر ازدواجی تعلقات جائز نہیں، آپ کے گھر میں رہیں، تو پھر یہ اعتراض محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آ رہا، اور پھر یہ اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر نہیں آ رہا کہ تم کہتے ہو کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھی۔ تمہارا عقیدہ غلط ہے، اور تم دجل و فریب سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، اور تم غیر ملکی ایجنٹ ہو، اور پیسہ لے کر فتنہ و فساد برپا کر رہے ہو۔ جواب دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں بتایا اگر تم یہی کہتے ہو؟ اور پھر یہ ہے پوری دنیا صبر کا کہتی ہے، کافر بھی صبر کرتے ہیں۔ کل میں موضوع تم کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس کا بیٹا بھی لڑائی میں مارا گیا تو اس نے کہا میں بھی صبر کروں گا۔ دنیا کے کفار بھی، یہود و نصارہ بھی، ہندو اور سکھ بھی، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کا مذہب نہیں ہے وہ بھی صبر کرنے کہتے ہیں۔ اسلام میں تو صبر کے فضائل سب سے زیادہ ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل مرحلے پر صبر کیا،
اور تم لوگوں کو سینہ کوبی سکھاتے ہو اور کہتے ہو سینہ کوبی کے فضائل بتاتے ہو۔ قرآن و سنت کے اندر تو صبر ہے، صبر کے فضائل ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے صبر کر کے دکھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت حسین نے اور حضرت حسن نے اور صحابہ کرام نے صبر کر کے دکھایا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شہید کر دیے گئے، آپ نے صبر کیا، آپ کے گود میں آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ نے صبر کر کے دکھایا، اور تم دنیا والوں کو دین کو مسخ کر کے پیش کرتے ہو اور کہتے ہو سینہ کوبی تو ایک ہندو بھی اس کے بھی جو اصل جو حصہ ہے وہ سمجھتا ہے، اپنے دین کو یہی سمجھتا ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ امریکہ کے کتنے امریکی مارے گئے، ہم نے امریکیوں کو سینہ کوبی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور تم اور اسلام تو سب سے عظیم مذہب ہے، وہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ ہمارے آقا کی احادیث جو ہے وہ احادیث کی کتابوں میں بھری ہوئی ہیں کہ صبر، اور قرآن بھی ہمیں صبر کا کہتا ہے، اور تم جو ہے وہ بے صبری بتاتے ہو۔ اور پھر سوال تم سے یہ بھی ہے کہ تم یا علی مدد کے نعرے سکھاتے ہو، یا علی مدد کے نعرے سکھاتے ہو۔ سوال یہ ہے، حضرت علی کا مقام عظیم مقام ہے اور بڑی شان والے ہیں، لیکن حضرت علی کس کی عبادت کرتے تھے؟ حضرت علی پوری زندگی کس کے سامنے جھکتے تھے؟ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس کے سامنے جھکتے تھے؟ اور تم یہ بھی تو بتاؤ کہ تم اپنی اذانوں میں کیا کہتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تم بھی تو گواہی دیتے ہو۔ تم نمازوں میں کس کے سامنے جھکتے ہو؟ حضرت علی کے سامنے جھکتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہو؟ کعبے میں جا کے طواف کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے کرتے ہو یا حضرت علی کے گھر کا کرتے ہو؟ اذانوں میں اللہ کا نام، اس کی توحید کی بات کرتے ہو، نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جھکتے ہو، اور یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہو، تو یا اللہ مدد کے کیوں نہیں نعرے لگاتے؟ پھر اگر یا علی مدد تم نے نعرے لگانے ہیں تو اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت نے یہ نعرے لگائے، ان سے یہ نعرے ثابت ہیں؟ اور پھر اگر یہ کرنا ہے تو یا محمد، یہ بھی اگرچہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کا کہتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے جو ہے آیات اور احادیث موجود ہیں جس میں یہی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ سمیع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، حضرت علی سمیع نہیں ہیں، بصیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، قدیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، غنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، ساری کائنات کو بنانے والے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اور مدد کے یا علی مدد کے تم نعرے لگاتے ہو حضرت علی سے اور جو ہے اہل بیت سے، کہیں یہ منقول ہے لوگوں کو فریب دینے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے الفاظ کو توڑ مروڑ کے یہ چیزیں تم پیش کرتے ہو؟ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مدد مانگنا سکھایا؟ دعائیں تم کس کے سامنے کرتے ہو؟ دعائیں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ لوگ بھی تو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرتے ہو، صرف اور صرف شرارت کے لیے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہو، تو یا محمد مدد کے نعرے کی کیوں نہیں لگاتے؟ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس چند چیزیں رہ گئی ہیں، سوائے چند چیزیں جن کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام پر آپ نے سب و شتم کرنی ہے، نعوذ باللہ ان پر لعنت کرنی ہے، ان کی اولاد پر لعنت کرنی ہے، واقعات ہو جاتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ہمارا طریقہ اسلام کا طریقہ ہے، آج تک میرے کوئی بیان دکھاؤ کہ میں نے جنرل پرویز مشرف پر لعنت کی ہو اور اس کے ساتھیوں پر لعنت کی ہو، جن فوجیوں نے آ کر ہم پر ظلم و ستم کیا ہو لعنت کی ہو، اس لیے کہ ہمیں اسلام لعنت نہیں سکھاتا، ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے۔ میں نے الحمدللہ پہلے جمعے پر بھی آیا تھا تو میں نے یہی کہا تھا جنہوں نے لال مسجد کا سانحہ کیا میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ ہے معاف کرنے کا، کہ ہم نے معاف کیا، ہم نے ان پر لعنت نہیں کی، سب و شتم نہیں کی۔ آج تک میرا کوئی بیان دکھاؤ کہ میں نے جنرل پرویز مشرف اور اس کے ان ساتھیوں پر جنہوں نے لال مسجد کے سانحے میں آئے یا جو اس وقت کے وزراء تھے، جو اس کے معاونین تھے، ان پر کوئی لعنت کی ہو تو بتا دو۔ جب ہم لعنت نہیں کر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت
وہ کیسے کر سکتے ہیں اور صحابہ اکرام کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اسلام ہمیں لعنت کرنا نہیں سکھاتا کہ فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت۔ قاری سخاوت علی تمہارے اکثر بیانات لعنت سے پر ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارا طریقہ غلط ہے، میں تمہیں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، آؤ تم جیسے دجل و فریب کے جو ہے تم امام ہو۔ اور دوسرا یہ بتاؤ کہ قرآن و سنت کے اندر 200 صفات حمیدہ ہیں، ان صفات حمیدہ پر بیان کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے بیانات ہوں تو کہاں ہیں؟ قرآن میں اخلاص کا بیان ہے، تم بچاؤ اخلاص پر تمہارا کوئی بیان ہو، تمہارے ساتھیوں کا بیان ہو تو ہمیں متوجہ کرو۔ قرآن کے اندر نماز کا حکم ہے، نماز کے فضائل پر تمہارا کوئی بیان ہو، روزے کے فضائل پر بیان ہو، حج کے فضائل پر بیان ہو، زکوٰۃ کے فضائل پر بیان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں صبر ہے، صبر کے فضائل پر بیان ہو، شکر کے فضائل پر بیان ہو، زہد کے فضائل پر بیان ہو۔ قرآن کے اندر عقل الطیبات کا ذکر ہے، عقل الطیبات پر تمہارا کوئی بیان ہو۔ قرآن و سنہ کے اندر اقامت الشہادہ کا ذکر ہے، اس پر کوئی بیان ہو۔ قرآن کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے، تمہارا اس پر کوئی بیان ہو۔ قرآن و سنہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن کے اندر انصاف کے فضائل آئے ہیں، تمہارا اس پر کوئی بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن کے اندر نیکی کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی نیکیوں کے فضائل پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن کے اندر بر الوالدین کا بیان آیا ہے قرآن و سنہ کے اندر، اس پر کوئی تمہارا بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن کے اندر تدبر کے فضائل آئے ہیں قرآن و سنہ کے اندر، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن و سنہ کے اندر تذکر الموت کا ذکر ہے، یعنی موت کی یاد کا ذکر ہے، الحمدللہ میرے بیانات اس پر موجود ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن کے اندر تعاون علی البر والتقوی کا حکم ہے، قرآن و سنہ کے اندر اس کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن کے اندر تفکر کا بیان قرآن و سنہ کے اندر بار بار بیان آیا ہے، یہ صفات حمیدہ میں سے ایک صفت حمیدہ ہے، تمہارا بیان کوئی تفکر پر ہو تو بتاؤ۔ قرآن کے اندر تلاوت قرآن کے فضائل آئے ہیں قرآن و سنہ کے اندر، تمہارا کوئی تلاوت قرآن کے فضائل پر کوئی بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن کے اندر تناصر، قرآن کے اندر ایک دوسرے کے نصرت کے فضائل آئے ہیں مسلمانوں کے، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن و سنہ کے اندر تواضع کا بیان آیا ہے، تمہارا کوئی تواضع پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن کے اندر توکل کے فضائل آئے ہیں قرآن و سنہ کے اندر، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ اور قرآن و سنہ کے اندر جود کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن و سنہ کے اندر حسن الخلق کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن و سنہ کے اندر حسن المعاملہ کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن و سنہ کے اندر حق الجار کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن و سنہ کے اندر حلم کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن و سنہ کے اندر خشیہ کے اللہ سے ڈرنے کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن و سنہ کے اندر خوف کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن و سنہ کے اندر دعویٰ الی اللہ کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو یا تمہارے ساتھیوں کا بیان ہو شیعوں کا تو مجھے بتاؤ۔ قرآن و سنہ کے اندر ذکر کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو یا تمہارے ساتھیوں کا ہو تو ہمیں متوجہ کرو۔ قرآن و سنہ کے اندر رضا بالقضاء کے فضائل آئے ہیں، رب کے فیصلوں پر راضی ہونا بتلایا ہے، تم رب کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے، ہر سال سینہ کو بھی کرتے ہو، نعوذ باللہ رب کا فیصلہ تھا جو بھی ہوا اب اس پر فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے، اور تم اس پر سینہ کو بھی کرتے نظر آتے ہو۔ تم رضا بالقضاء پر تمہارا کوئی بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن کے اندر رفق کے فضائل آئے ہیں، نرمی کے فضائل آئے ہیں، تمہارے ساتھیوں کا اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن کے اندر زہد کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن کے اندر ستر کے فضائل آئے ہیں، یعنی پردے کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن کے اندر سماحت کے سخاوت کے فضائل آئے ہیں، تمہارا اس پر کوئی بیان ہو تو بتاؤ۔ قرآن و سنہ کے اندر شجاعت کے فضائل آئے ہیں، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ۔ الحمدللہ علماء دیوبند نے افغانستان کے اندر 2 عظیم جنگیں لڑ کر 2 سپر طاقتوں کو نہیں کئی سپر طاقتوں کو شکست دی ہے۔ اگر سوویت یونین کو شکست دی ہے تو علماء دیوبند نے دی ہے، اور امریکہ کے 45 ملکوں کو شکست دی ہے تو علماء دیوبند نے دی ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو علماء دیوبند کر رہے ہیں،
اور عظیم قادیانیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں تو علماء دیوبند کر رہے ہیں. تمہارا کام کیا ہے؟ صرف فتنے پیدا کرنا، سب کو شتم کرنا، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت. تم دین کے اندر فتنے پیدا کرنے والے ہو تو شجاعت کا میدان سنبھالا ہے. تمہاری شجاعت کافروں کے سامنے تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے، قادیانیوں کے سامنے اور کفار کے سامنے تمہاری بولتی بند ہوتی ہے. الحمدللہ یہ علماء دیوبند نے کیا ہے. قرآن و سنت کے اندر شکر کے فضائل آئے ہیں. تمہارا کوئی شکر کے اوپر بیان ہو یا تمہارے ساتھیوں کا ہو تو بتاؤ. قرآن کے اندر اقامت الشہادہ کے فضائل آئے ہیں کہ ہم شہادت، سچی شہادت دیں. تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ. قرآن کے اندر صدق کے فضائل آئے ہیں. قرآن و سنت کے اندر تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ. شورا کے فضائل آئے ہیں قرآن و سنت کے اندر، تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ. قرآن کے اندر، قرآن و سنت کے اندر حفظ اللسان کے فضائل آئے ہیں. تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا اس پر بیان ہو تو بتاؤ. قرآن کے اندر صلۃ الرحم کے فضائل آئے ہیں. تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا اس پر بیان ہو تو بتاؤ. قرآن و سنت طلاقت الوجہ کا حکم دیتا ہے. تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ. قرآن و سنت عدل اور مساوات کا حکم دیتے ہیں. اس کے فضائل آئے ہیں، اس کے مسائل آئے ہیں. تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا اس پر بیان ہو تو بتاؤ. قرآن و سنت کے اندر عفت کے فضائل آئے ہیں. اس پر تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا بیان ہو تو بتاؤ. قرآن کے اندر عفو اور غفران کے فضائل آئے ہیں. تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ. قرآن و سنت کے اندر عیادت المریض کا حکم ہے. تمہارے کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ. قرآن و سنت کے اندر قناعت کے فضائل آئے ہیں. تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ. قرآن و سنت کے اندر کظم الغیظ کے فضائل آئے ہیں. تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا اس پر بیان ہو تو بتاؤ. قرآن و سنت کے اندر المسارعۃ فی الخیرات کا حکم آیا ہے. تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ. قرآن و سنت کے اندر نزاہت کے بیان آئے ہیں. تمہارا کوئی اس کا پر بیان ہو تو بتاؤ. اسلام ہمیں نشاط کا حکم دیتا ہے. اس پر تمہارا کوئی بیان ہو تو بتاؤ. اسلام ہمیں وفا کا حکم دیتا ہے، صفات حمیدہ میں سے ہے. تمہارا کوئی اس پر بیان ہو تو بتاؤ. اسلام ہمیں یقین کا حکم دیتا ہے. اس پر بیان ہو تو بتاؤ. اور پھر اسلام کے اندر کوئی 150 صفات مذمومہ ہیں. 150 صفات مذمومہ ہے. اسراف، تمہارا کوئی اسراف پر بیان ہو تو بتاؤ. تکبر پر کے مذمت پر بیان ہو تو بتاؤ. عجب کی مذمت پر بیان ہو تو بتاؤ. اور شراب کی مذمت پر تمہارا بیان ہو تو بتاؤ. آج جوا عام ہے، جوئے کے مذمت پر تمہارے ساتھیوں کا بیان ہو تو بتاؤ. آج شراب عام ہے، شراب کی مذمت پر، شناعت پر کوئی بیان ہو تو بتاؤ. آج منشیات عام ہے، منشیات پر تمہارا کوئی بیان ہو، تمہارے ساتھیوں کا بیان ہو تو بتاؤ. جو قرآن و سنت 200 صفات حمیدہ بیان کرتا ہے اس پر کوئی بیان نہیں. جو قرآن و سنت 150 صفات مذمومہ کی مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس پر کوئی بیان نہیں. آج معاشرے میں ظلم ہیں، ان پر کوئی بیان نہیں. قرآن و سنت کے نفاذ پر کوئی محنت نہیں. اور الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ قربانیاں تو ہم نے دی، علماء دیوبند نے دی. افغانستان کے اندر سوویت یونین جیسی بلا کا مقابلہ کیا ہے تو علماء دیوبند نے کیا ہے. تم اور تمہارے ساتھی شیعہ کہاں تھے؟ جب اس کے بعد کشمیر میں مقابلہ ہوا ہے تو علماء دیوبند نے کیا ہے. تم اور تمہارے ساتھیوں کی جماعت کہاں تھی؟ اور پھر افغانستان کے اندر 45 ملکوں کا مقابلہ کیا ہے تو علماء دیوبند نے کیا ہے. تمہاری کوئی چھوٹی سی جماعت ہے تو بتاؤ وہ کہاں تھی؟ تمہارا کام صرف یہ رہ گیا گالیاں دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالیاں دینا. وہ ساتھی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینا جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرائے. کسی کافر سے بھی پوچھو، اس کی بھی سینس یہ کہے گی، وہ بھی یہ کہے گا. کوئی عظیم رہبر ہوتا ہے، اس کے ساتھی بھی عظیم ہوا کرتے ہیں. اگر وہ انتخاب اس کا غلط ہو تو اعتراض اس عظیم رہبر پر آتا ہے. تمہارا اعتراض ان پر کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہو. تم برا بھلا ان کو کہتے ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ انتخاب غلط کیا اور پھر ان کو آپ نے رکھا اپنا ساتھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی توثیق فرمائی. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نہ بتا دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیوں نہ بتا دیا؟ اسلام ہمیں صبر کا سکھاتا ہے. دنیا کے ہر مذہب صبر سکھاتا ہے اپنے مرنے والوں پر، اپنے راستوں میں قربانیاں دینے والے پر. امریکی بھی
چند منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں، سینہ کو بھی نہیں کرتے ہیں، عیسائی بھی نہیں کرتے، یہودی بھی نہیں کرتے، سکھ بھی نہیں کرتے، ہندو بھی نہیں کرتے، تم لوگوں نے اسلام کا جو ہے وہ چہرہ مسخ کیا ہے، اس لیے میں تمہیں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، آؤ اپنے خاندان کو لے کر آ جاؤ، میں بھی اپنے خاندان کو، اپنے طلبہ اور طالبات کو لے کر آؤں گا۔ تم جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم بہت بڑا فتنہ ہو، تمہارا مقصد قاری سخاوت علی کچھ بھی نہیں ہے، دجل و فریب کے ساتھ تمہارے میں نے بیانات سنے ہیں، سوائے دجل و فریب اور لفاظی کے اور کچھ بھی نہیں، تمہارا کام کچھ نہیں ہے نا۔ ہمارے تو بہت سارے کام ہیں مدرسے کے، ابھی صرف ہمارے 1 مہینے کا بل 5,70,000 کا آیا، تم نے کوئی مدرسہ تو چلانا نہیں ہے، جہاد تو کرنا نہیں ہے، تمہارا تو سارا کام جو ہے صحابہ پر سب و شتم کرنا اور ہم لوگوں پر سب و شتم کرنا اور لوگوں کو دجل و فریب اور دھوکہ دینا، دھوکہ۔ علماء امت سے بھی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو لگام دیں۔ جامعہ فریدیہ، جامعہ بنوری ٹاؤن، دارالعلوم کراچی اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے 12 لاکھ علماء کہاں ہیں؟ قاری سخاوت علی جیسے لوگوں کو لگام کیوں نہیں دیتے؟ الحمدللہ مرزا مسرور کو مناظرے مباہلے کا چیلنج تو دیا، تو میں نے دیا، تو جمعیت علماء اسلام کیوں نہیں مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتی ان کو؟ صرف سیاسی بیانات ہو رہے ہیں، سیاسی بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا، نام ختم نبوت کا ہے لیکن بات حکومت کے گرانے کی ہو رہی ہے، ورنہ آپ نے مرزا مسرور کو کتنے علماء ہیں جمعیت کے جنہوں نے مناظرے مباہلے کا چیلنج دیا، اور اس جیسے جو ہے ظالموں، جابروں اور بدماشوں کو قاری سخاوت علی جیسے لوگوں کو کیوں نہیں دارالعلوم والے مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتے؟ ان کو لگام کیوں نہیں دیتے؟ بنوری ٹاؤن کے علماء کیوں نہیں دیتے؟ جامعہ اشرفیہ کے کیوں نہیں دیتے؟ اور اس کے علاوہ اور مدارس ہیں، وہ مناظرے مباہلے کا چیلنج کیوں نہیں دیتے؟ جمعیت علماء اسلام والے بیان سنے قاری سخاوت علی کے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ میں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ کارٹون بن رہے تھے، تمام مدارس کو متوجہ کیا، تمام مدارس کو متوجہ کیا، تو اس وقت توجہ نہیں ہوئی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کو، تمام دینی جماعتوں کو متوجہ کیا، اللہ تعالیٰ کے کارٹون بن رہے تھے، بعض پیچوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، خاموشی، اور جو ہے تمام مدارس بھی خاموش رہے۔ تو یہ دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ اس جیسے قاری سخاوت علی جیسے اور بہت سارے ہیں، ان کو لگام دینے کی ضرورت ہے، اور حکومت سے بھی میں کہوں گا لگام دے، ورنہ مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ کوئی طریقہ ہے بیان کرنے کا؟ اور صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیوں پر، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے 10 سال نمازیں پڑھتے رہے، کیوں پڑھتے رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نمازیں پڑھتے رہے، اہل بیت نمازیں پڑھتے رہے، تم کہو گے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ڈر کے پڑھتے رہے، غلط ہے۔ آج کا ایک مسلمان اتنا ایمان رکھتا ہے، اسے پتا ہو کوئی امام صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تھوڑا بہت اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف تو تم ان کو جو ہے ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچاتے ہو کہ بس خدائی اللہ تعالیٰ سے بھی اعلیٰ مقام دے دیتے ہو، جو غلط ہے۔ حضرت علی کی شان اتنی عظیم ہے کہ مجھ جیسے عرب و عبدالعزیز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کی خاک نہیں ہو سکتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کا اپنا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو وہ اتنی عظمت والا ہے، سارے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، ساری انسانیت مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو سوچ ہی نہیں سکتی، وہاں رفتوں کو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ امت مسلمہ پر اللہ کی عظمتوں کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کوئی بیان نظر نہیں آئے گا شیعوں کی زبان سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، سیرت، شان پر کوئی بیان نظر نہیں آئے گا، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت شان پر بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت شان پر بھی بیان نظر نہیں آئے گا، صرف وہ بیان جن میں فساد مچانا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے کارٹون بن رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے کارٹون بن رہے تھے، تمام مدارس دینیہ کو میں نے متوجہ کیا اور تمام دینی جماعتوں کو بھی متوجہ کیا، تو یہ خاموش رہیں، سکوت اختیار کر لیا۔ آج اپنی سیاست کے لیے
ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے. اگر آپ کر سکتے تو ان کو مناظرے مباحثے کا چیلنج دیں, اور کوئی مطالبہ اسلامی نظام کا نہیں آتا. بات ختم نبوت کی جاتی ہے اور آخر میں جو ہے خلاصہ حکومت گرانے کی جاتی ہے. آپ مطالبہ کریں اس ملک میں اسلامی نظام کا. آپ نے 15 ملین مارچ کیے, امت کے کھربوں روپے خرچ ہو گئے, آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ اسلامی نظام کا مطالبہ تو کریں. جب اسلامی نظام آئے گا تو اس میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہوگا. قاری سخاوت علی جیسے جو ظالم انسانوں کو بھی لگام ملے گی, اس پر تو آپ لوگ خاموش ہیں. قاری سخاوت علی پر میرا سوال یہ ہے, جمعیت علماء اسلام کیوں خاموش ہے؟ اس کے بیانات سنیں. کتنا وہ جو ہے صحابہ کرام پر لعنت 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 نعوذ باللہ کرتا ہے, کیوں خاموش ہے؟ قیامت کے دن جمعیت والے کیا جواب دیں گے؟ صرف جو ہے وہ چند حکومت گرانے کے لیے آپ لوگ مضبوط ہیں. حکومت جو ہے وہ ہم حکومت کے حامی نہیں ہیں. میں نے تو ان کو بھی مناظرے مباحثے کا چیلنج دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قاری سخاوت علی جیسے انسان ہوں, ادھر آپ کی خاموشی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, ازواج مطہرات کے کارٹون بنے, ادھر آپ کی خاموشی ہوتی ہے. الحمدللہ میں نے ان پیچوں کا مقابلہ کیا اور ان کو مجبور کیا. جو سب سے ان کا زیادہ گالیاں دے رہا تھا وہ تو مسلمان ہونے پر بھی مجبور ہو گیا الحمدللہ. تو آپ علماء کرام کے پاس بڑے بڑے مدارس ہیں, لاکھوں علماء ہیں, تو کیوں نہیں اس موضوع پر بیان کرتے؟ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.